السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہ دیکھیے، یہ میں نے نا بنایا تھا اسٹیم روسٹ، تو وہ وداؤٹ آئل، بالکل ایک چمچ کے بغیر ہی بھی آئل کے یوز کی کس طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نا میں تھوڑا سر میں میرے درد تھا اور میں مطلب لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، اس کے بعد اٹھی ہوں اور کام وغیرہ جیسے کرنے ہوں۔ اچھا، آج ہے میں اس بارے میں بات کروں گی کہ آپ اپنے گھر کو یعنی کہ پرسکون اور خوشگوار بنانے میں جو ہے ایک عورت کا کتنا ہاتھ ہے۔ مطلب کہ لیڈیز یعنی کہ جو ہوتی ہیں انہی کا خیر گھر تو اچھا کہتے ہیں کہ کوئی نہ، میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ گھر عورت کا کوئی گھر نہیں، عورت کی وجہ سے تو گھر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورت نہ ہو تو وہ گھر آپ کو گھر لگتا ہے یعنی ہو۔ اچھا، یہ نا میں کہتی کہ سب سے پہلے مطلب لیڈیز جیسے ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو جو ہے بہت زیادہ بنا سکتی ہیں خوشگوار اور امن کا گوارا۔ تو سب سے پہلے ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس، مطلب کہ جذباتی طور پہ نا سمجھ بوجھ رکھنا۔ عام طور پر نا وہ عورت کو جو ہے وہ تمام جیسے جو بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں نا ان کے جذبات کو بخوبی سمجھتی ہے۔ بینگ اے مدر، جیسے وہ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ کون سا بچہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، کون سا بچہ پیار ہمدردی سے جو ہے وہ بات سن لیتا ہے، کون سا تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ نے سختی سے بات کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مطلب لیڈیز خاص طور پہ مدرس کو زیادہ بہتر طور پہ اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا جو روٹین ہوتی ہے نا، مطلب روٹین کو کریٹ کرنا کہ آپ نے پہلے ہی ایک جو ہے نا امپلیمنٹ دے دینا ڈیلی ورکس کا، جو روٹین کے آپ کے ورکس ہوتے ہیں، جیسے کوئی مطلب کہ آپ کے جو بھی گھر کے کام کرنے نا ان کو باقاعدہ طور پہ آپ نے بتانا ہے کہ اب ہم نے اس مطلب کہ منظم طریقے سے، تو یہ بھی لیڈیز ہی کر سکتی ہیں، جیسے کھانے کے آپ کے جو ہوتے ہیں اوقات، آرام کے، صفائی کے، ان سب طریقے سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے ایفیکٹ بنتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈیکوریشن وغیرہ اور اپنے مطلب کہ جو لیڈیز ہی ہوتی ہیں یہی ایفرٹ اپنی ڈالتی ہیں، کیونکہ گھر میں وہی رہتی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو کس طریقے سے ان کو سجانا ہے۔ اور یہ سب ایفرٹس جو گھر کی ڈیکور کی ہوتی ہے یا کس طریقے سے وہ اپنا مطلب سنبھالتی ہے باقاعدگی سے، کہ اس کو گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو خوبصورت رکھنا، اس کو خوشبودار بنانا، اس کو ایسا گھر بنانا کہ جو ذہنی سکون کا باعث ہو، تو یہ سب کچھ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ پھر اس کے بعد نا ہم مطلب یہ میں بنا رہی تھی پراٹھے کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو ہے جس طریقے سے بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو بھی سمجھانے کا طریقہ، وہ جو ہے اگر آپ مطلب کسی کے ساتھ بھی کافی رسپیکٹفلی آپ بات کریں گے نا، کوئی بھی بات آپ نے سمجھانی ہے تو اس مسئلے کا بڑے آسانی سے حل نکل آتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جیسے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ نرمی سے آرام سے بات بتائیں کہ بھئی یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا اس طریقے سے سلوشن نکالا جائے۔ پھر فیملی کو، گھر والوں کو آپس میں جوڑنے میں کافی مرکزی جو کردار ہے وہ بھی عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کو نبھاتی بھی عورتیں، میل جول رکھنا، ایک دوسرے کے کسی دکھ درد میں جانا، اور اگر کوئی گھر میں کسی کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کو سالو کرانے میں بھی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کہ اپنے فیوریٹ قسم کا کوئی کبھی کھانا بنا لینا، بچوں کی کوئی بات ایسے سن لینا، اور اس طریقے سے بھی آپ کو نہ کبھی بچوں کی کوئی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم نے آج ایسے کرنا، ہم نے ویسے کرنا ہے، اس طریقے کی کوئی ان کی فرمائش پوری کر کے بھی جو ہے انسان کی کافی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور گھر جیسے نا مطلب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی نا جنت بننے لگ جاتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو سرو کرنا، کوئی مطلب کیئر کرنا، یہ سب جو بیلنسنگ رولز ہوتے ہیں یہ سب لیڈیز کو ہی کرنے پڑتے ہیں، اور اسی سے جو ہے مطلب کوئی بھی ہمارا جو گھر ہے وہ کافی پرسکون بن سکتا ہے، یعنی کہ رہنے کا انوائرمنٹ ہمارا اچھا بن سکتا ہے۔ باقی یہ سب چیزیں جو ہے نا خیر سب کے اوپر ہی ذمہ داری ہے، جو لوگ بھی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، مطلب نہ صرف لیڈیز، جو بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ جو گھر کا ایک پورا ماحول ہے نا اس کو پورا من طریقے سے جو رکھا جائے۔ تو مگر مین کریکٹر جو ہوتا ہے اس میں لیڈیز کا ہی ہوتا ہے، عورتیں ہی ہوتی ہیں جو ان کے طریقے ہوتے ہیں اسی سے مطلب وہ اپنی ان کی جو ہوتی ہے اپنی انٹیلیجنس وہ اپنے طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کوئی باہر سے آئے تھکا ہوا آتا ہے، مطلب کہ آدمی آپ کے بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں یا آپ کے والد ہیں، تو آتے ہی ان کو ایک دم کوئی بھی ایسی بات نہ سنا دینا، کوئی پریشانی والی خبر، کچھ بھی ایسے کہ بھئی جو مطلب باہر سے بھی جو انسان آیا تھا وہ تھکا ہوا آیا ہوتا ہے، اور اوبویسلی جو مرد ہوتے ہیں تو وہ باہر سے کما کے آئے ہوتے ہیں، آتے ساتھ ہی ان کو ایسی کوئی خبر سنا دینا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا کوئی پریشانی کی بات کر دینا، تو یہ جو ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ تھوڑا پہلے ان کو آرام سے بیٹھنے دیں، ان کو کوئی پانی دیں، رسپیکٹ دیں، اس کے تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں۔ باہر سے انسان ویسے آج کل اتنی گرمی ہے، تھکے ہارے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور آتے ہی ہم ان کو اپنی
کوئی نہ کوئی کہانی یا دکھ پھر داستانیں سنانا شروع کر دیں، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کے مطلب کرتے ہوئے کافی سارا آپ کا گھر کا ماحول اچھا رہ سکتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں صبر، پیشنس سکھانا بچوں کو، یہ بھی جو ہے نا مدر سے سکھاتی ہیں، مطلب وہ کرتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں بچے اسی طریقے سے کرتے ہوئے۔ تو آج کا جو تھا میرے مطلب تھوڑا سا تھا، میں نے کہا کچھ چند باتیں میں آپ کے ساتھ کر لوں۔ اور ہر جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نیچر، تو ان کے اکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ جو ہے گھر کی لیڈیز ہی جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں کہ بھئی کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ ہاں اچھا، ایک نا ایسا ہی کیوں ہے کہ ہمیشہ عورت ہی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا گھر کا ماحول خوش یا تناؤ بھرا بناتی ہے، تو مگر حقیقت یہ کہ ہمیشہ جو عورت ہے نا وہ اکیلی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اس معاشرے میں اکثر عورت پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ اگر گھر اچھا ہے، بچوں کی پرورش اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، شوہر خوش ہے، ہر مسئلے کو برداشت کرتی ہے، تو وہ لوگوں کو یہ تاثر دے جاتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا یا برا جو ہے صرف عورت کی وجہ سے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا مگر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے وہ فطری طور پہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، زیادہ جو ہے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مطلب ذمہ داری کا احساس اور برداشت بھی عورت میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ مگر سچ یہ کہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بگاڑنے میں یا بنانے میں ہر فرد کا جو ہے نا کردار ہوتا ہے۔ جو بھی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں مرد، بچے، عورتیں، سب جو بھی گھر میں آپ رہ رہے ہیں ان سب کا جو ہے نا وہ رول ہوتا ہے۔ اگر صرف عورت ہی ہر چیز سنبھالتی رہے تو وہ تو بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں اندر سے، مطلب وہ بھی تو ایک انسان ہوتی ہے، ایک مشین تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ سارا وقت سب کو سنبھالتی رہے، اور وہ خود نہ اندر سے پھر اس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جو بھی صحت مند گھرانے ہوتے ہیں یا ہیلدی فیملیز ہوتے ہیں، خوش رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تبھی ہوتی ہیں کہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ نا ساری کوئی بھی کام اگر اچھا ہو گیا تو اس کی اپریسیشن خود لے لی، اور غلط ہو گیا تو اس کی ساری اپریسیشن جو ہے نا وہ اپنے اس کا جو ہے سارا کا سارا، سوری اپریسیشن میں نے کہہ دیا، اس کی ساری جو ہے نا وہ غلطی وہ اپنے عورت پہ ڈال دی کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے مطلب وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ نا محبت بھی سب سے زیادہ کرتی ہے، اور سماج میں سب سے زیادہ بوجھ بھی اسی پہ ڈالا جاتا ہے، تو خاموشی سے سب کچھ سہ لیتی ہے اس وجہ سے۔ مگر حقیقت میں گھر جو ہوتا ہے وہ خوشحال اور پرسکون جو رہتا ہے نا وہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، برابر کی۔ مطلب جنہوں نے وہ گھر بنایا، گھر بنانے میں کون سے وہ دو لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورت، یہ دونوں ہوتے ہیں جو کہ مل کے اپنی فیملی بلڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ رہنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی مشترکہ جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں اور خوشحال طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، پرورش کریں، نہ کہ صرف ایک عورت کے اوپر ہی آپ ڈال دیں کہ بھئی یہ ہی جو ہے ہر کام کی، ہر غلط کام کی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ جب کبھی کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس میں آپ کو داد ملنی ہو یا کوئی اچھا کام ہو، وہ تو مطلب ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ اب کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ نہیں یہ بھی جو ہے گھر کی عورت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ اس کے سر پہ نہیں بھیج دیتے کہ آپ کی وجہ سے۔ ہاں اگر کوئی بچوں کی تربیت گڑبڑ ہو، گھر صاف نہیں ہے، گھر میسی ہے، یا کوئی بھی کام پینڈنگ ہے، یا کچھ بھی ایسے لڑائیاں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں گھر میں، گھر کا ماحول نہیں ٹھیک، یا کوئی ڈسٹربنس کسی اور قسم کی گھر میں ہے، تو ان سب کی پھر مین وجہ جو ہے وہ ہم مطلب ویسے کہہ دیتے ہیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال عورت کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے، یا لیڈیز جیسے مین وہی گھر کو ہر طریقے سے جو ہوتی ہیں مطلب سپروائز کر رہی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے، مینیج کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے مطلب جو تھا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو مین مطلب گھر کا نہ اس طرح کی یعنی کہ ہیپینس والی جو یا کوئی اس طرح کی زیادہ ذمہ داری عورتوں کے اوپر آتی ہے۔ باقی تو یہ کہ جو بھی خیر لوگ رہتے ہیں ان سب کے اوپر ہی آتی ہے، سب لوگ کیونکہ مل کے، اور یہ نہیں کہ صرف ایک ہی وہ آپ کو کوئی اگر آپ اچھا کرتے رہے تو آگے سے باقی مس بیہیو کریں، پھر تو ایسا نہیں چلتا تھا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی، دونوں طرف سے ہی مطلب دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہیں جو کہ وہ گھر بناتے ہیں، جیسے ایک پوری وہ فیملی کریٹ کرتے ہیں، اس کو لے کے چلنا، اس کی ہر چیز کی، اس کی اچھی بری کی ذمہ داری جو ہے وہ دونوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تھینک یو۔